السلام علیکم. مرتضیٰ سولنگی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہیں آج. اور آج ہم جو تازہ ترین صورتحال ہے پاکستان میں اور دنیا میں اس کا احاطہ کریں گے. سولنگی صاحب سے میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ رپورٹس پڑھی. یہاں تو چونکہ وقت کا فرق ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کچھ اپنی سوشل میڈیا اور اپنے مشیران سے، جہاں پہ انہوں نے میڈیا پر برہمی کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے. تو سولنگی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بار بار میڈیا سے کیوں اتنا پرابلم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو؟ میرے خیال میں اگر آپ پی ٹی آئی حکومت کے جو 22 مہینے ہیں اس کا اگر آپ احاطہ کریں تو ایک بات آپ کو بہت واضح طور پر نظر آئے گی کہ ان کی پوری جو توجہ ہے وہ ایک طرف اپنے مخالفین کی طرف ہے، دوسرا اس پر ہے کہ میڈیا میں کیا آ رہا ہے. اس پر بالکل بھی توجہ نہیں ہے کہ ان کی گورننس کیسی ہے، اکانومی کا کیا حال ہے. جو ٹاسک ان کو ملا تھا، جس نے بھی دیا تھا، جہاں سے بھی آیا تھا، تو اس کا وہ کیا کر رہے ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے. تو کل بھی انہوں نے اپنے جو سوشل میڈیا کے جو میں تو ان کو ٹرول ہی کہوں گا، ان کو بلایا اور انہوں نے اپنی ساری بندوقیں، انہوں نے بھی اور ان کے جو ٹرول تھے وہ ساری بندوقیں اس پہ تھی کہ جی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ہماری بڑی منفی کوریج کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ عمران خان نے کہا کہ یہ جو کرنٹ افیئرس کے جو شوز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خراب ہے. اور پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے تو اپنے وزیروں سے کہا ہے کہ وہ شام کے جو ٹاک شوز ہیں وہ نہ دیکھا کریں. کل پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ یہ ٹاک شوز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اینکر جو ہے وہ خراب ہے اور ان کی ریٹنگ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. تو ساری جو ہے وہ توجہ جو تھی ان کی اس بات پہ تھی کہ یہ جو شام کے جو ٹاک شوز ہیں اور یہ اینکر حضرات جو ہیں وہ ان کا جو باجا جو ہے وہ صحیح نہیں بجا رہے. تو سولنگی صاحب یعنی کہ جب تک عمران خان صاحب خود پچھلے 10-12 سال میں ہر روز شام کو ہر ٹاک شو میں پائے جاتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ حامد میر کے شو پہ تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جیو ٹی وی نے ہی ان کو جو ہے پروموٹ کیا تھا. یعنی کہ جب وہ ٹاک شو پہ جائیں اور اپنی مخالفین کو جو مرضی برا بھلا کہیں تو اس وقت تک ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو جائے تو یہی ٹاک شو ایک مصیبت بن جاتی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کروں سولنگی صاحب کہ یہ عمران خان صاحب کا صرف مسئلہ نہیں ہے. میں اس وقت یہاں پر امریکہ میں ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، فالو کرتے ہیں ساری نیوز کے صدر ٹرمپ جو ہیں یہاں پر، وہ ان کا بھی رویہ میڈیا کے بارے میں بالکل ہہو بہو ہے. یعنی کہ وہ ہر وقت اس کو کہتے ہیں فیک، کرپٹ، لائرز، کروکس. انہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے فیک القابات. میڈیا، جی فیک جی، میڈیا. فیک میڈیا بالکل. تو وہ القابات سے نوازا ہے. اور یہاں تک کہ یہاں کی جو ایک عالمی تنظیم ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، CPJ، وہ آج سے 4-5 سال پہلے تک وہ صرف دنیا کے صحافیوں کے مسائل اٹھاتی تھی. یعنی کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے، میکسیکو میں کیا ہوا ہے، ہندوستان میں کیا ہوا ہے. آج انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک باقاعدہ امریکہ کے اوپر رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں. اور سولنگی صاحب میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کر دوں، میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں، کہ ہندوستان میں بھی مودی سرکار یہی کر رہی ہے. یو پی ہو، تامل ناڈو ہو، دا وائر کے مدیر جو ہیں ہمارے دوست بھی ہیں سدھارتھ، ان کے خلاف FIR درج ہوگی ہوئی ہے، اور کئی طرح کے کیس جو ہیں وہ بک کرائے جا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک جیسے کہ یہ وبا پھیل رہی ہے کرونا کی، تو یہ میڈیا کش جو حکمران ہیں یہ بھی، ان کی بھی سوچ ایک وبا کی طرح ہے. یہ لگتا ہے کہ یہ بھی دنیا میں کچھ پھیل رہی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو عمران خان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ میڈیا نے کیا ایسی غلط چیز کی ہے؟ کوئی آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں 1 سال میں یا 1.5 سال میں، جو کہ آپ سمجھتے ہیں ایک سینئر براڈ کاسٹر ہیں، آپ ایک بڑے منجھے ہوئے صحافی ہیں اور ہر چیز پہ آپ کی نظر ہے،
تو کوئی غلطی آپ کے خیال سے کوئی ارتکاب ہوا ہے ٹی وی چینل سے یا اخبارات سے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہوا، اور اگر آپ ان ٹاک شوز کو دیکھیں تو جو حال ہی میں ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ تمام بڑے چینلز کے جو نامی گرامی اینکرز تھے وہ ان کی دربار میں حاضر ہوئے ہوں اور ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہوئے. تو بات یہ ہے کہ جو اطاعت گزاری ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارے جو یہ جو نئے حکمران ہیں ان کو لگتا ہے کہ سوائے اپنی خوشامد کے اور کوئی چیز سننا گوارا نہیں ہے. یہ وہ نام نہاد جو ہے وہ ہمارے جمہوری رہنما ہیں. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو تمام ٹی وی چینل ہیں وہ بالکل پی ٹی وی بن جائے. پی ٹی وی کا صرف یہ ہے کہ وہاں پر لائسنس فی ہے جو 187% بڑھا دی گئی ہے، 35 سے 100 روپے کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کانٹینٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ بس یہی ہو. اب وہ پیمرا کے جو چیئرمین ہیں ان کو یہ نئے اختیارات دینے جا رہے ہیں کہ وہ ان کی جو باڈی ہے اس سے پوچھے بغیر وہ اکیلے طور پر جس چینل کو چاہیں وہ ان کو بند کر دیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالکل مطلق العنانی کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ ساری دنیا میں یہ ایک نیا رجحان ہے، ٹرمپ سے لے کے عمران خان تک اور عمران خان سے لے کر مودی تک. بالکل بالکل فسطائیت کی ایک نئی شکل ہے، اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ وہ یہ گھبرا رہے ہیں یہ طبقات جو ہیں، کیونکہ اگر اکیلے عمران خان صاحب تو نہیں ہیں. عمران خان صاحب چونکہ فیس ہیں لیکن ان کے پیچھے بھی تو بہت ساری قوتیں ہیں، مثلا بہت بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، سارے فصلی بٹیرے ہیں، کچھ مقتدر قوتیں بھی ہیں. تو وہ ان سب کو یہ ہے کہ بھئی یہ اچھا موقع ہے عمران خان صاحب کے نیک ہاتھوں سے ہی یہ کام کروا دیا جائے، ایک ہی بار مکو ٹھپ دیا جائے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں، تو شاید یہ کام ہو جائے. تو یہ اور آج کل جو تنقید ہو رہی ہے میرے خیال سے، میں تو دیکھیے بڑی کلوزلی فالو کرتا ہوں، تنقید اس لیے شاید زیادہ ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس کے اوپر جو تیاری ہے اور اس گورنمنٹ کا رسپانس ہے پالیسی کے لیول کے اوپر، وہ تسلی بخش نہیں ہے. ابھی کہیں جا کے کچھ اس میں ہم نے حرکت دیکھی ہے. پہلے تو بہت ہی ٹھنڈ پروگرام تھا جسے کہا جاتا ہے عام زبان میں. تو یہ جو کرونا کے حوالے سے اب یہ آج رمضان بھی ہے، شروع ہو گیا ہے، تو اس میں مساجد میں یہ بہت زیادہ میڈیا کے لوگ اس کو بار بار اٹھا رہے ہیں. اور ابھی آپ نے بھی کچھ شیئر کیا تھا وہ ایک سول سوسائٹی تنظیم کی رپورٹ، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سنیچر کو، پچھلے ہفتے کے روز ایوان صدر میں وفاقی حکومت کی طرف سے علماء کرام کے ساتھ ایک اجلاس ہوا تھا، ہوں جس کے اندر انہوں نے 20 نکاتی ایک معاہدہ کیا تھا. جب یہ معاہدہ سامنے آیا اس وقت ہی اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاہدہ کیا گیا ہے جس کے جو کسی طور پہ بھی قابل عمل ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ جی 50 سال سے بڑی عمر کے لوگ جو ہے وہ وہاں مساجد کے اندر تراویح کے اندر نہیں جائیں گے. سب کو پتا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. تمام لوگ جو ہے وہ فیس ماسک جو ہے وہ پہن کے جائیں گے. لوگوں کو پتا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. 6 فٹ کے فاصلے پر نماز پڑھیں گے. یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ وہاں پر ہینڈ سینیٹائزرز ہوں گے. وہاں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ تمام لوگ جو ہے وہ صرف مسجد کے احاطے میں ہی نماز پڑھیں گے، اندر نہیں پڑھیں گے، باہر سڑک پہ نہیں پڑھیں گے. تو صحیح. ابھی جو رپورٹ آئی ہے پٹھان کی، جو ایک این جی او ہے جس نے پورے ملک کے مختلف شہروں میں جو سروے کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ ان تمام نکات پر 90% کے قریب کچھ شکوں پہ تو بالکل اس کے الٹ عمل ہوا ہے. یعنی کہ وہاں پر اس کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے. تو یہ وہ اس طرح کے معاہدے جو ہے وہ ریاست کرتی ہے. جیسے کہ کسی زمانے میں طالبان کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے اور پھر ان کا حشر بھی آپ نے دیکھا. اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا.
اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ذمہ داری جو کہ وفاقی حکومت کی تھی, جو ریاست کی تھی, وہ انہوں نے اپنے سر سے اتار کر علماء کے گلے میں ڈالی, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. صرف سندھ کے علاوہ جہاں پر انہوں نے اس بات کو نہیں مانا, انہوں نے تراویح پہ بھی وہی پابندی لگائی, جمعے کی نماز پہ بھی وہی پابندی لگائی. لیکن لگتا ہے کہ سندھ سرکار ایک طرف ہے, باقی جو ہے وہ وفاق اور باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بالکل دوسری طرف جا رہی ہیں. کمال ہے, یہ تو کمال ہو گیا ہے. اور سولنگی صاحب, ابھی میرے خیال سے پچھلے 24 گھنٹے میں 1000 کیسز مزید رپورٹ ہوئے ہیں. 1000 سے زائد ہوئے ہیں, اور اچھا, اس وقت جو ہے وہ 12,500 کے قریب جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ آ چکے ہیں جو انفیکشن کے ہیں. اور اس طریقے سے کوئی 170 کے قریب جو ہے وہ صرف آپ کے ہیلتھ ورکرز, جن میں ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ انفیکٹ ہوئے ہیں. اور آج بھی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پشاور میں ان کے شہید ہونے کی خبر آئی ہے. ہم تو ان کو بالکل شہید ہی کہیں گے. تو بالکل. یہ ایک انتہائی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. ڈاکٹرز جو ہے وہ ہر روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ بھائی آپ ذرا اس کا خیال کریں. لیکن حکومت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شہباز گل جیسے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے جو کہ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں ڈاکٹروں پہ. ان کو جو حفاظتی سامان ہے وہ ابھی تک بہت ساری جگہوں پہ نہیں ملا, اور الٹا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹروں پہ الزام لگا رہے ہیں. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں سولنگی صاحب کہ یہاں بھی کل صدر ٹرمپ نے عجیب و غریب بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو ٹیکے لگا دیے جائیں بلیچ کے یا ڈس انفیکٹنٹ کے تو اس سے وائرس جو ہے وہ شاید مر جائے. ابھی یہاں بھی یہاں بھی ڈاکٹرز ہاتھ جوڑ کے اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ایسا نہ کرے, اور کوئی ایسا کرنے سے اموات ہو جائیں گی. رومی صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں ساری دنیا میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, اور بہت سارے جو کیسز ہیں انفیکشن کے, اس کے نتائج جو ہے وہ کورونا کے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. دنیا کے اکثر جو لیڈر ہیں ان کے عقل کے ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ رہے ہیں. یہ آپ نے اچھی بات کہی ہے. بلکہ وہ تو آپ کو پتا نا, ایک مشہور فکرہ ہے کہ کرونا کاٹتا کیسے ہے. تو مجھے تو یہی خیال آیا تھا ٹرمپ صاحب کی باتیں سن کے. میں نے کہا یہ تو ہمارے عثمان بزدار صاحب جو ہیں, یہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا ہے ٹرمپ. تو بہرحال سولنگی صاحب, میرے خیال سے آج کا ہم اپنا یہ جو گفتگو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, لیکن جاتے جاتے آج کی جو گفتگو ہے اس کو کنکلوڈ ضرور کریں, لیکن جو لوگ ہیں ان کو ذرا کوئی اچھی خبر ضرور دیں کہ ہم تقریباً ہر روز ان کا سر کھایا کریں گے. بالکل, میرے خیال سے یہ بالکل صحیح ہے. ہمیں ہر روز ہم اپنی آڈینس کے لیے یہیں موجود ہوں گے. آپ ہمیں ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے. بالکل نیچے دیکھیے گا تو ایک گھنٹی یا بیل کا آئیکن بنا ہوگا, اس پہ بس ایک بار کلک کر دیں تو آپ کو اپنے فون کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اور آپ ہمیں نہ صرف اپنے خیالات بھیجیں, سوالات بھیجیں, اپنی رائے بھی دیجئے کہ ہم مزید کیسے آپ کے لیے وہ تجزیات اور معلومات لے کر آئیں جس سے کہ آپ کو فائدہ ہو. اس سے پہلے کہ میں آج آپ کو جانے دوں سولنگی صاحب, آپ 25 اپریل آیا اور گزر گیا. اس دن تو کوئی بہت بڑا تہلکہ ہونا تھا, کیا ہوا؟ جی, آج یہاں پہ بہت بڑا زلزلہ آنا تھا. ریکٹر اسکیل پہ کوئی 8.3 کی طاقت کا ایک زلزلہ آنا تھا کہ آٹے اور چینی کا جو اسکینڈل تھا اس کی جو حتمی رپورٹ تھی, فورینزک رپورٹ, اس کا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا. تو ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بری خبر دیں کہ 25 اپریل آ کر گزر گئی ہے اور وہ رپورٹ آج نہیں آئی. میرے خیال سے بالکل یہ ہمیں اس کے اوپر ایک گفتگو کرنی چاہیے سولنگی صاحب. ایک تفصیلی نشست رکھیں گے الگ سے کہ یہ آخر جب آٹا اور چینی کے بحران اور اس میں مبینہ بے ضابطگیاں اور کرپشن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو یا ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بالکل دکھائی نہیں دے رہی. یوں لگتا ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی گئی ہے, جبکہ باقی جو پارٹیاں ہوں,
چاہے وہ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم, کوئی بھی ہو, کوئی ان کی کرپشن جو ہے وہ اس کا پیٹنا ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. تو بھائی جو اپنے گھر میں ہو رہا ہے اس کی تو صفائی کیجئے. بہرحال ہم آپ دیکھیں نا رومی صاحب, جو ہے وہ پارلیمان پہ تالا ہے, جی جو مشترکہ مفادات کونسل ہے جو کہ 90 دن کے بعد اجلاس ہونا ہے, وہ نہیں ہو رہا. جو دوسرے ادارے ہیں ان کے اجلاس ہو رہے ہیں, جو حکمران جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے, اور سارا زور اس بات پہ ہے کہ میڈیا کو سرنگوں کیا جائے, ان کو جو ہے وہ پاؤں میں ڈالا جائے, اور اس سے جو ہے وہ زمینی صورتحال بہتر ہو جائے گی. وہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی. 16 دسمبر 1971 کو کوئی آزاد میڈیا نہیں تھا, اور میڈیا وہی کچھ کہہ رہا تھا جو کہ حکمران چاہتے تھے. پاکستان ٹوٹ گیا تھا, آدھا یکلخت ہو گیا تھا, لیکن اس سے میڈیا کو زیر کرنے سے زمینی حقائق نہیں بدلتے. بڑی آپ نے پتے کی بات کی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کو زیر کرنے سے تو ملک کا نقصان ہوتا ہے. آپ نے 1971 کی بات کی ہے. پاکستان کی تاریخ کے ہر موڑ کے اوپر جب بھی میڈیا کی آواز دبائی گئی ہے, انفارمیشن کو روکا گیا ہے, تو اور ملک میں جمہوری آزادیوں کو سلب کیا گیا ہے, تو اس کے خطرناک نتائج نکلے ہیں. ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے اور امید کرنی چاہیے, اور اپنے ناظرین سے بھی یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو بات چیت کرنے کی, سوچنے کی, گفتگو کی آزادی ہے, یہ کیوں ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس سے ایک کوئی بھی صحت مند معاشرہ جو ہے, اور ہمارا جو مستقبل ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آج ہم یہ بات نہیں کریں گے ملک کو ٹھیک کرنے کی, تو پھر یہ ملک میں مسائل کیسے فکس ہوں گے. تو سولنگی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می, اور ہم انشاءاللہ کل اسی وقت ملیں گے اور دوبارہ سے اپنے ناظرین کے سامنے پیش ہوں گے. تھینک یو.